الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والذي هو قيوم السماوات والأرضين وهو منور أبصار بصائر العارفين بنور المعرفة واليقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين صاحب الصدق واليقين وعلى آله وصحبه وحزبه ذوي الاهتداء والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله صدق رسول الله الأمين الحبيب الكريم المكين آمنت بالله وبرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، آئیے قبل از معروضات میں اور آپ مل کر دونوں عالم کے تاجدار نبی مالک و مختار کل کائنات کی اولین فصل بہار سید ابرار و اخیار تاجدار مدینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کی ڈالیاں عقیدت کی تھالیوں میں سجا کر پیش فرمائیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، آج 14 اگست کی تاریخ ہے اور کل کا جو دن ہے جس کو اہل ہندوستان جشن آزادی کے دن کی شکل میں مناتے ہیں، 15 اگست کو، یہ تاریخ ہندوستان کا بہت اہم ترین دن ہے جسے یوم آزادی ہند کی شکل میں منایا جاتا ہے۔ نسل نو کو، آنے والی نئی نسلوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں اہل اسلام کا کتنا بڑا اور اسلام کے قداور شخصیتوں اور رہبروں کا کس حد تک ہاتھ بلکہ اپنے جسم و جان کا ساتھ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ لگا دیا اور خون بہا کر کے ہندوستان کے اس کونے کونے کو آزادی کی فضا عطا کی۔ وہ یہ جانتے نہیں، ان کے دماغ میں بس اتنا ہی ہے جیسے آج تاریخ ہر جگہ سے اہل اسلام کو پاک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کی کوششوں کو مٹا مٹا کر کے یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ جو کچھ اس ہند میں ہے وہ بس ہنود کا دیا ہوا ہے، اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ شامل نہیں۔ پہلے تو ایسا بھی ہوتا تھا، آج سے 10 سال 12 سال پہلے کی پڑھائی جانے والی ہسٹوریکل کتابوں میں جو سلیبس کی شکل میں کتابیں اسکولوں میں داخل تھیں، اس میں تو باقاعدہ طور پر ساری ایک ایک چیز بہت صفائی کے ساتھ بیان کی گئی کہ کس کا کس حد تک آزادی ہند میں ہاتھ رہا، کس کو کیا کیا سزائیں جھیلنی پڑی، کس بادشاہ نے کس حد تک اپنی فوج کو کٹوا کر، علماء نے کس حد تک شہید کرا کر کے اپنی قوم کو ملی آزادی کے لیے جد و جہد کروائی۔ یہ ساری چیزیں درج ہوتی تھیں، لیکن چوں کہ اب حالات ویسے نہیں جیسے 10 سال 12 سال 15 سال پہلے تھے، حالات بدلتے ہیں تو آنے والے ماحول کے اندر بھی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔
لیکن حق چھپائے سے چھپ سکتا ہے لیکن مٹ نہیں سکتا. اس پر غبار ڈالی جا سکتی ہے، وہ غبار کچھ دیر کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن جب تیز ہوا چلتی ہے تو وہ غبار چھٹ جاتی ہے، پھر حق کا آئینہ اوپر ہو کر کے دنیا دیکھنے لگتی. تو ایسے ہی ہندوستان کی سرزمین جس پر پوری دنیا کے اغیار کی نگاہیں تھیں. دیکھیے، کہنے کو انگریز بڑے سیکولر بنتے ہیں، اور آج بھی پوری دنیا کے اندر انگریزوں کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ ان کے اندر یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. لیکن اگر ہندوستان پہ ان کے قبضے کی تاریخ پڑھی جائے تو اس سے زیادہ ان کا متعصبانہ چہرہ اور اس سے زیادہ ان کا غاصبانہ فیض جو ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں دکھائی دے گا. تقریباً 1498 عیسوی میں پہلی مرتبہ بحری روٹ سے، سی روٹ کے ذریعے سے واسکو ڈی گاما نامی آدمی نے یہ پتہ لگایا کہ ہندوستان کا بحری راستہ کون سا ہے. پھر اس کے بعد سے پرتگالی لوگ سوداگر کی شکل میں آتے رہے اور ہندوستان کے جو بحری پورٹس ہیں وہاں پر ان کی تجارت کا سلسلہ چلتا رہا، اور قافلے در قافلے یہاں پر آتے رہے. ہالینڈ سے پہلا قافلہ آیا، بہت بڑا نفع کما کر کے یہاں سے گیا. یوروپ کے ممالک کے اندر اس کے نفع کی اتنی شہرت ہو گئی کہ لوگوں کو خواہش ہوئی کہ ہم بھی جا کر ہندوستان میں اپنا مال انویسٹ کریں، بیچیں اور بڑا نفع کما کر کے یہاں آئے. یورپی ممالک کے اندر فرانس، ڈنمارک، جرمنی جیسے ملک آئے اور انہوں نے آ کر بڑے بڑے نفع ہندوستان سے کما کر کے وہ اپنے ملک گئے. جب اس طریقے سے قافلہ در قافلہ تجارتوں کا یہاں آتا رہا اور لوگ ہندوستان سے اپنا نفع کما کر جاتے تو وہاں پر یوروپین ممالک کے اندر شہرت بڑھ گئی. اطراف و اکناف کے ممالک کا ذہن کھنچ گیا ہندوستان کی طرف کہ یہ ایک واقعی ایسا ملک ہے کہ ہم بھی جا کر وہاں سے اپنے حصے کا پروفٹ وصول کر کے آ سکتے ہیں. غرضے کہ دھیرے دھیرے لوگوں کی مرکزی توجہ، لوگوں کا جو اٹریکشن تھا وہ ہندوستان کی سرزمین پر آیا. اور کیوں نہ ہو، مغلیہ دور کا ایک بڑا سنہرا دور چل رہا تھا جس کو تاریخ ہندوستان کا گولڈن پیریڈ کہا جا سکتا ہے. مغلیہ دور کی وہ حکمرانی کہ جس نے پوری دنیا کی طرف سے آنکھوں کو کھینچ کر ہندوستان کی طرف لگا دیا تھا، اور لوگ ہندوستان کو اس زمانے میں سونے کی چڑیا کے نام سے یاد کرتے تھے کہ وہ دور جس کے اندر لہلہاتا ہوا کھیت اور کھلیان، آبادیاں خوشحال زندگی بسر کر رہی ہیں، لوگوں کے پاس مال کی فراوانی ہے، کھیتیاں خوب پھل پھول رہی ہیں. غرضے کہ ہر طریقے سے ہندوستان بڑے خوبصورت ماحول سے اس وقت گزر رہا تھا. اور اسی وقت میں انگریز چونکہ اپنے طور پر عیسائی دھرم کے فالوور ہیں، آج بھی کرسچینٹی ایک بڑا مذہب ہے پوری دنیا کا، تو کرسچینز جیسے اپنے طور پر بڑے شاطر ہوتے ہیں ویسے ہی مذہبی طور پر بڑے متعصب اور کٹر ہوتے ہیں. تو ان کے ذہنی طور پر یہ بات ہمیشہ سے جب بھی وہ کسی سلسلے میں ہندوستان میں آئے، لیکن ذہن میں یہ بات ضرور ہوتی تھی کہ ہمیں اپنے طور پر یہاں کے لوگوں کو عیسائیت کا قائل کرانا ہے، کہ یہاں کے لوگ عیسائی دھرم کو قبول کر لیں اور عیسائیت کو اپنا لیں. یہی سوچ تھی اور اسی فکر میں انہوں نے بہت ساری کوششیں کی. غرضے کہ تقریباً شاہ جہاں کے دور میں جب اس کی بیٹی کو بہت تیز بخار آیا اور شدید ایک عجیب و غریب مرض لاحق ہوا، ہندوستان کے طبیبوں اور حکیموں نے اس کا علاج کیا لیکن وہ علاج کارگر نہ ہوا. تو لوگوں نے بتایا کہ ایک ڈاکٹر بالٹن یہاں رہتا ہے، انگریز ڈاکٹر ہے، اگر آپ اس سے علاج کرائیں تو شاید آپ کی شہزادی کا علاج ہو جائے. تو اس ڈاکٹر کو دہلی طلب کیا گیا. شاہ جہاں کے طلب پر وہ عیسائی ڈاکٹر برسر دربار حاضر ہوا اور اس نے ایک مدت تک شہزادی کا علاج کیا. اتفاق کہیے کہ اس کے علاج سے شہزادی ٹھیک بھی ہو گئی، لیکن کارخانہ قدرت کو جو منظور تھا وہی ہو رہا تھا. اب بادشاہ تو اتنے آزاد مزاج ہوتے ہیں کہ کسی سے خوش ہو گئے تو سب کچھ لٹا دیتے ہیں، ذرا سا ناراض ہو گئے تو سب کچھ چھین لیتے. اب بادشاہ بہت خوش ہوا
کہ اس کی شہزادی جو اس سخت مرض سے جوجھ رہی تھی وہ مرض سے آزاد ہو گئی، اب وہ صحت یاب ہو گئی. تو اس نے پوچھا بولو بھائی تمہیں کیا چاہیے، ہم بہت خوش ہیں تمہارے اس علاج کے کام سے. تو وہ بڑا مذہب متعصب آدمی تھا، اس نے کہا کہ ہمیں بنگال کے اندر بغیر کسی ٹیکس کے مارکیٹنگ کی اجازت دی تھی. اب تک حکومت کو انگریز جب بھی آتے، جتنے دن بھی رہتے، جس طریقے کا بھی کاروبار کرتے، حکومت کو ٹیکس جاتا تھا اور بڑا ٹیکس دیتے تھے. تو اس ڈاکٹر نے کہا بنگال کے علاقے میں آپ ہمیں لکھ کر کے ایک فرمان شاہی جاری کر دیجئے کہ ہم وداؤٹ ٹیکس، بغیر کسی ٹیکس کے ہم اپنی تجارت آزادی سے کریں گے، کوئی حکمران ہم سے ٹیکس نہیں لے گا. بادشاہ بڑا خوش تھا، اسے فرمان شاہی جاری کر دیا، لکھ دیا، مہر ثبت کر دی کہ ہاں تمہارے لیے بنگال میں فری آف ٹیکس مارکیٹنگ کی اجازت ہے. اب ایک آزادی اور اپنے جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے انگریزوں کو ایک بڑا سا پلیٹ فارم مل گیا. انگریز جو اب تک ٹیکس کے ذریعے سے اور ایک گراں قدر اور ایک بھاری ٹیکس پے کر کے حکومت ہند کو دیتے تھے، اب وہ لوگ آزاد ہو گئے. غرضے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1707 تک تقریباً 70 سال کے قریب انگریزوں نے بغیر کسی ٹیکس کے بنگال کے اطراف و اکناف کے علاقوں سے دھیرے دھیرے ٹیکس کا خاتمہ کر دیا. 1707 تک اب تک 2 الگ الگ انگریزوں کی کمپنیاں ہندوستان میں کام کر رہی تھیں ٹریڈنگ کے نام سے. لیکن جب 1707 میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کا وصال ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد جب حضرت اورنگزیب عالمگیر وہ واحد مغلیہ سلطنت کے بادشاہ ہیں کہ جن کا دور خالص اسلامی دور تھا. آپ کے دور کے 20 سال بھی بنگال میں ٹیکس وصول نہیں کیا گیا. آپ نے چونکہ وہ باپ دادا سے شاہی فرمان چلا آ رہا تھا، اس کی اجازت دے رکھی. غرض ہے کہ آپ کے دور کے 20 سال اور کل ملا جلا کر کے 70 سال تک ان علاقوں سے ٹیکس معافی رہا، ٹیکس نہ وصول کیا گیا. 1707 کے اندر 2 الگ الگ کمپنیاں جو اب تک انگریزوں کے کام کر رہی تھیں، 1707 میں دونوں کو ملا کر ایک کمپنی بنا دی گئی جسے ایسٹ انڈیا کمپنی نام رکھا. اس ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی بنیادیں مضبوط کی اور لوگوں کی اب ان کے ذہن میں یہ بات آنے لگی، چونکہ حضرت اورنگزیب کا انتقال ہو گیا اور اب بیٹھنے والا بادشاہ تقریباً نااہل قسم کا تھا. ان کو شراب شباب اور مستی اور کرسی کے مزے لینے کے علاوہ زیادہ چیزیں نہیں سوجی جا رہی تھی کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط کریں. غرضے کہ اس نازک دور کے اندر جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے تھے تو تنہا اورنگزیب کا سطوت و رعب کا حال یہ تھا کہ دہلی پر تنہا اورنگزیب کی حکومت سے پورا غیر منقسم ہندوستان شانت اور خاموش رہا کرتا تھا. ایک اکیلے بادشاہ، اور یہ مغلیہ سلطنت کا واحد بادشاہ ہے جس کی حکومت پورے اکھنڈ ہندوستان پر تھی. ہندوستان تو اب تو منقسم ہو گیا نا، پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش الگ، افغانستان الگ. غیر منقسم ہندوستان بغیر بٹا ہوا جس میں تبت، افغانستان، پاکستان، بھوٹان سب شامل ہیں. غیر منقسم اکھنڈ ہندوستان کا ایک اکیلا بادشاہ جسے اورنگزیب عالمگیر کہا جاتا ہے. اور پورے ہندوستان کے شمال و جنوب و شرق و غرب میں کسی ایک آدمی کو بھی ناانصافی کی اجازت نہیں. ایسا سنہرا 20 سال کا دور ختم ہوا. انگریز خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے، اندرونی جو کچھ چالاکیاں اور سرگش چل رہی تھی وہ چل ہی رہی تھی. لیکن جب حضرت اورنگزیب کا وصال ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ اب حکومت کا کوئی خوف ہندوستان میں باقی نہیں رہا ہے اور جتنے مغلیہ بادشاہ بیٹھ رہے ہیں ان کی ظاہری سطوت کچھ نہیں ہے، غرضے کے الگ الگ راجاؤں نے اپنی اپنی ٹکڑیاں اور اپنے اپنے حصوں کی ایک الگ حکومت کا اعلان کر دیا. اتنے رقبے کا میں بادشاہ، اتنے رقبے کا میں راجا، نواب فلاں، یہ اس طریقے سے ٹکڑی در ٹکڑی ہندوستان بڑھتا چلا گیا. اب وہ ماحول جو انگریز چاہ رہے تھے انہیں مل گیا، کیونکہ ایک بادشاہ پر جس کے اشارے پر پورا ہندوستان چل رہا ہو اس کے مقابلے میں آنا اور ایک چھوٹے سے علاقے کے راجا کے مقابلے میں آنے میں بڑا فرق تھا. اورنگزیب عالمگیر کے مقابلے میں تو انگریز آ نہیں سکتے تھے، وہ اپنے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے. لیکن حضرت اورنگزیب کے وصال کے بعد جب ہندوستان میں انارکی کے چاروں طرف لوگ افراتفری کا شکار ہو گئے اور ہر راجا اپنے اپنے چند لوگوں کو لے کر اپنے ایک محدود سلطنت قائم کرنے میں لگا ہوا ہے، نواب اپنی حکومت بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ایسے دور کے اندر سب سے پہلا ہدف جنہوں نے بنایا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے وہ نواب سراج الدولہ. نواب سراج الدولہ کے سامنے
چھوٹی سی فوج سمجھ کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہ سارے انگریزوں نے جو کمپنی میں بھرتی کرتے تھے کمپنی کی تجارت کے کام کے لیے، لیکن انگریزوں کی شاطرانہ چال یہ تھی کہ بھرتی تو اس نام پہ کی جاتا تھا کہ تمہیں یہاں کام دیا جائے گا، تم کمپنی کا کام کرو گے، لیکن رزلٹ میں ان کو فوجی بنایا جاتا تھا، اندرونی طور پر انہیں مار دھاڑ کی تعلیم دی جاتی تھی، میدان کیسے سر کیا جاتا ہے، تلوار بازی کیسے جانی جاتی ہے، سامنے والے کو کیسے گرایا جاتا ہے، یہ سارے ہنر سکھائے جاتے تھے۔ اس طریقے سے انگریز اپنی جڑیں مضبوط کر چکے تھے۔ ایسے دور کے اندر کہ جس طرف پورے ہندوستان کے اندر ٹکڑی در ٹکڑی راجہ اور نوابوں کا سلسلہ چل رہا ہو، جس دور کے اندر حکومت انگریز پورے ہندوستان پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے پوری طاق میں بیٹھے ہوئے ہوں، اور سراج الدولہ سے آغاز کر کے انہوں نے تقریباً پورے ہندوستان میں ڈیوائڈ اینڈ رول کے ذریعے سے جگہ جگہ اپنا قبضہ جما لیا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ 1856 کی تاریخ ہے، 1856 میں 5 بڑے خطرناک قسم کے قانون ہندوستان کی عوام پر انگریزوں نے تھوپ دی، جس میں سے پہلا قانون اور حکم جاری ہوا انگریزوں کی طرف سے کہ اب پورے ہندوستان میں کوئی مدرسہ، کوئی جامعہ اور اہل سنت کا کوئی عالم دین کی تعلیم آزادانہ نہیں دے سکتا، کوئی ادارہ نہیں چلایا جا سکتا، سب کو اسکول میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ پہلا حکم نامہ جاری ہوا کہ کوئی مدرسہ نہیں چلے گا، کوئی جامعہ نہیں چلے گا، کوئی دین کا ادارہ نہیں چلایا جائے گا، سب کو اسکول میں تبدیل کر دیا جائے گا اور دنیاوی سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے۔ دنیاوی سبجیکٹس پڑھائے جانے کا قانون تو ہوا، لیکن نتیجہ کیا تھا؟ سبجیکٹس تھوڑے تھے دنیاوی، اور مذہب عیسائیت کی کتابیں داخل کی گئیں تاکہ لوگ اور بچے عیسائی تعلیم کو پڑھ کر دین اسلام کو چھوڑ کر عیسائی بن جائیں۔ دوسرا حکم نامہ جاری ہوا کہ اب کوئی مسلمان ختنہ نہیں کرا سکتا۔ تیسرا حکم نامہ جاری ہوا مسلمانوں کی عورتیں پردے کے ساتھ نہیں نکل سکتی، ان کو بے پردہ جانا پڑے گا، کسی کو پردے کی اجازت نہیں ہے، جتنی مسلمانوں کی عورتیں ہیں وہ سب بازار میں آئیں، کام سے نکلیں، کسی سے بھی نکلیں، وہ آوارہ عورتیں جیسے گھومتی ہیں ویسے ہی بغیر کسی پردے کے بازار میں آئیں۔ چوتھا قانون بنایا گیا کہ کوئی بھی ہندوستان کا کسان، غلہ فروش، اناج بیچنے والا اپنا اناج ڈائریکٹلی کسی تاجر سے نہیں بیچے گا، وہ ہمیں بیچے گا، ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہم خریدیں گے، اور پھر ہم جس طریقے سے چاہیں اپنے طور پر کسی کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اکنامیکل، ہندوستان کے لوگوں کی اکنامیکل پسپا ماری ہوگی، اور لوگ بھوک مری کا شکار ہو کر کے مجبور ہو جائیں گے کہ کتنے بھی دام میں ہو 10 روپے میں صحیح اپنا اناج بیچ کر کے چلے جائیں۔ اور نتیجہ بھی وہی ہوا، انگریزوں کے سامنے قطاریں در قطاریں ہندوستان کی عوام رات دن اپنا پسینہ پوچھ کر کے کھیتوں میں کام کر کے اناج کی بوریاں لیے ٹھہری ہوتی، اور انگریز اگر 4 ٹکڑے پھینک دیتا تو وہی سمیٹ کر کے بوریاں دے کر آ جاتے۔ اکنامیکل کمزوری پیدا کر دی گئی۔ 5واں جو حکومتی قانون بنایا گیا، اب تک جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے سپاہی تیار کر دیے گئے تھے کہ کبھی بھی ہمارے لیے یہ لوگ لڑ پائیں، باہری ملک سے یہ لوگوں نے اپنے لیے فوج تیار کر لی، یہاں بلا کر کے لوگوں کی ٹکڑیاں جمع کر کے۔ تو یہاں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں جو داخل تھے لوگ، وہ مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ تو مسلمانوں کے یہاں تو خنزیر حرام ہے، کافروں کے یہاں، غیر مسلموں کے یہاں گائے بڑی معزز جانور سمجھی جاتی ہے۔ تو انہوں نے گائے کی چربی کا لیپ بندوق پہ لگا کر کے وہ دے دیا ہندوؤں کو، اور خنزیر کی چربی کا لیپ جسے نکالنے کے بعد بندوق چلتی ہے وہ دے دیا مسلمانوں، اور کہا کہ یہ تم لوگوں کو استعمال کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کس مسلمان کو یہ بات گوارا ہوگی کہ اس کے منہ پر خنزیر کی چربی لگے، اور کون سے ہندو کو اپنے مذہبی طور پر وہ جو پختہ ہوتے ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ جسے وہ اپنی ماتا کہتے ہیں اس گائے کی وہ چربی کو اپنی زبان سے چھل دیں۔ 1856 کے اندر 59 سالہ بزرگ، دور ہے بہادر شاہ ظفر کا، آخری مغلیہ سلطنت کا بادشاہ، جس کے ہاتھ سے سب کچھ چھین لیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس امید پر جی رہا ہے کہ شاید میں اپنے حصے کا وہ کام کر کے چلا جاؤں کہ دنیا مجھے بزدلوں میں یاد نہ رکھے، جب بھی بہادر شاہ ظفر کا نام دنیا لے گی تو یہی کہے گی کہ اس کا نام بھی بہادر تھا، بہادروں جیسا کام بھی کر کے گیا۔ تو ایک بوڑھا بادشاہ، 80 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے،
دہلی کے تخت پر اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے جیسے سارے لوگوں کو ہتھیا لیا گیا ہے، اب مجھے بھی لے لیں گے۔ یہاں تک کہ یہی ہوا جب 1856 میں ایک 59 سالہ بزرگ جسے دنیا علامہ فضل حق خیر آبادی مجاہد جنگ آزادی کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ دہلی کی سرزمین پر آئے، الور کی سرزمین کو چھوڑ کر، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے وقف کر دی تھی۔ ایک مختصر سا تعارف سن لیجیے، حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کا یہ کس کا شہزادہ ہے؟ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کی جوانمردی صرف ان کی اپنی نہیں تھی، حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کی 19ویں پشت کے باپ ملک عراق کو چھوڑ کر کے ان کی نسلیں ہندوستان آئی تھی، اور ان کا سلسلہ نسب جا کر کے ملتا ہے امام العادلین سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فاروق اعظم کی اس جواں مردی کا حصہ لے کر ہندوستان کی سرزمین پر علامہ فضل امام خیر آبادی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جسے دنیا مجاہد جنگ آزادی مجاہد حریت علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ فضل امام خیر آبادی جو ان کے والد ہیں، اس دور کے اندر چونکہ ابھی یہ غدر نہیں ہوا تھا، 1857 ریوولٹ جسے کہتے ہیں، یہ غدر سے پہلے علامہ فضل امام خیر آبادی منطق و فلسفہ کے بہت بڑے فلسفی اور لاجک کے بہت بڑے امام تھے۔ ایک عیسائی لاجک سیکھ گیا کچھ، تو وہ اسی لاجک کے ذریعے سے، باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے منطق، تو منطق کے ذریعے سے مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے ان سے ایسے ایسے سوالات کرتا کہ ان کی توحید کا عقیدہ کمزور ہو جاتا۔ وہ ایسے ایسے سوالات کرتا فلسفی کے ذریعے سے کہ جب وہ اعتراض قائم کرتا تو سامنے والا مسلمان مبہوت ہو کر کے تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ جاتا کہ بات تو صحیح کر رہا ہے۔ تو یہ شکوہ پہنچا حضرت فضل امام خیر آبادی کے پاس کہ ایک عیسائی لاجک کا علم حاصل کر لیا ہے اور منطق کے ذریعے سے مسلمانوں کے بیچ افراتفری قائم کرنے کے لیے طرح طرح کے عقیدے پر سوال لگاتا ہے اور قدغن لگا کر اعتراضات کر کے بولتا ہے کہ اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اور ہم مبہوت ہو جاتے ہیں۔ حضرت فضل امام خیر آبادی نے اس کو ایک ریکویسٹ لیٹر بھیجا کہ تم ہم سے ملاقات کرو۔ علامہ فضل امام خیر آبادی کے درخواست پر وہ آیا، چونکہ وہ بہت معروف نام تھا فضل امام خیر آبادی کا منطق و فلسفہ میں، تو وہ آیا، انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں تمہیں منطق پڑھاؤں۔ علامہ فضل امام خیر آبادی نے، دیکھو اللہ والے کیسے کام کرتے ہیں، ایک بہت بڑا فتنہ تھا وہ اپنے وقت میں، کیونکہ اس کے اعتراضات سے کئی مسلمانوں کے ایمان میں کمزوری پیدا ہو گئی تھی، بعض لوگ چھوڑنے کے کگار پہ تھے کہ ہمیں اسلام چھوڑ دینا۔ ایسے وقت میں حضرت فضل امام خیر آبادی نے اس اپنے آپ میں یہ دعویٰ کرنے والے کو کہ میں بہت زیادہ فلسفی اور لاجک کا علم رکھتا ہوں، آپ نے بلایا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہم سے کچھ اس علم کے تعلق سے پڑھ لو۔ وہ بڑا اندر سے خوش ہوا، کہا آپ جیسا امام اس وقت کا، اس دور کا، وہ بھی اس خاص فن کا، مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں پڑھ لوں، یہ تو میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو اس نے قبول کر لیا، خوشی خوشی قبول کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر آج سے شروع کرتے ہیں۔ تو وہ بیٹھ گیا۔ علامہ فضل امام خیر آبادی نے منطق کا پہلا چیپٹر کھولا، پڑھانا شروع کیا۔ پیج ختم ہوا، پوری اس کی تفصیلات ڈیٹیل سے تقریباً ایک لیکچر دیا، ختم کیا، آج کا درس ختم، فرمایا چلے جائیے پھر کل آئیے۔ سارے طلبہ چلے گئے، دوسرے دن آئے، سیم کتاب، سیم ورق، سیم چیپٹر، وہی سبق، لیکن آج دلیلیں الگ، سمجھانے کا طریقہ الگ، اور جو پہلے دن دلیل میں پیش کیا تھا اسی کو رد کر دیا کہ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو یہ پریشان ہو گیا، اور اس نے کہا آپ نے تو کل جو چیپٹر پڑھایا تھا وہ سیم ہے، آپ نے جو بتایا تھا وہ بھی سیم ہے، انداز سے جو سمجھایا تھا، لیکن کل والی سارے پروفس اور ریفرنسز کو آپ نے خود آج باطل کر دیا اور غلط قرار دے دیا، اور آج نئے طریقے سے بتا رہے۔ آپ نے فرمایا یہی تو منطق ہے کہ دلیل کٹتی چلی جاتی ہے، نیا نیا معاملہ سامنے چلا آتا ہے۔ وہ کہا ٹھیک ہے، آج کی نوٹس اس نے لے لی، چلا گیا، طلبہ چلے گئے۔ تیسرے دن آئے، سیم پیج، سیم لیسن، آج 2 دن کی دلیلیں کٹ گئی، تیسری دن کی تیسری دلیلیں نئی مارکیٹ میں۔ آپ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، طلبہ اش اش کرتے ہوئے ایک ایک نقطہ لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور عیسائی کے ماتھے پر پسینہ چھوٹتا چلا جا رہا۔ 3 دن گزر گئے، اس نے کہا تیسرے دن کی ساری نوٹس لے لی، حیرانی میں چلا گیا یہ سوچ کر کے کل کچھ نیا۔ چوتھے دن آیا، سیم پیج، سیم لیسن، تینوں دن کی دلیلیں کاٹ دی، چوتھے دن چوتھی نئی دلیلیں۔
اسی طریقے سے 40 دن سیم پیج سیم سبق کو علامہ فضل امام خیر آبادی نے پڑھایا اور 40 دن نیا طریقہ اپنایا، یہاں تک کہ 40ویں دن جب وہ عیسائی آیا وہ پاگل ہو چکا تھا، تو آپ نے فرمایا اس کا پاگل پن دیکھ کر کہ الحمدللہ ایک بہت بڑا فتنہ ختم ہو گیا اور خدا نے مجھے فتح عطا فرما دی۔ یہ علماء حق کا کردار ہوتا ہے۔ اسی فضل امام خیر آبادی کے سپوت کا نام علامہ فضل حق خیر آبادی ہے۔ وہ فضل حق خیر آبادی 1856 میں بہادر شاہ ظفر کے طلب کیے جانے پر دہلی کی سرزمین پر آئے اور دہلی کے منبر سے پورے ہندوستان کے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر حق و جہاد کا فتویٰ دینے والی شخصیت علامہ فضل حق خیر آبادی کی تھی۔ اب تک سارا ہندوستان خاموش تھا، پہلا فتوی جہاد جس ذات نے اپنے منبر سے اعلان کر کے کہا کہ اب خاموشی کا دور نہیں ہے، اپنی خاموشی توڑو اور انگریزوں کے خلاف جہاد کرو۔ ایک آدمی کے فتوے سے کیا ہوگا؟ لیکن ایک آدمی کے فتوے سے گوالیار سے لے کر پنجاب سے لے کر مراٹھا سے لے کر الور سے لے کر پورا ہندوستان میدان میں آ گیا، اور لوگ فوج در فوج، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کے سامنے صرف ایک چیز ہے کہ ہمارے امام اور اس دور کے ایک جلیل القدر بزرگ نے کہا ہے کہ اب خاموشی کا دور نہیں ہے، خاموشی توڑ دینا ہے۔ سارے مسلمان برسرے میدان آئے، پیروں نے اپنی گدیاں چھوڑ دی، مریدوں کو لے کر ہزاروں لاکھوں لشکر کے ساتھ برسرے میدان اترے، اور ایک تنہا آدمی کے فتوے کا یہ اثر ہوا کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں نے اس 1857 کو غدر کے نام سے یاد کیا کہ 1857 کا یہ ایسا تاریخی غدر ہے جو انگریزوں کے خلاف شروع ہو چکا تھا۔ اگرچہ اس میں فتح تو نہیں ہوئی، بہادر شاہ ظفر مارے گئے، علامہ صدر الدین آزردہ کو قید کر دیا گیا، عنایت احمد کاکوروی کو انڈمان نکوبار کی کالے پانی کی سزا دی گئی، حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ اس طریقے سے بے شمار علماء، یہاں تک کہ تاریخ گواہ ہے دہلی کی سرزمین سے لے کر سہارنپور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں ایک 70 عالموں کی لاشیں نہ ٹپک رہی ہوں۔ دہلی سے لے کر سہارنپور تک ہر درخت پر تازہ کاٹ کر بچھائے گئے ان لوگوں کی چمڑیاں جلائی گئی ہیں، اور وہ ایسا خطرناک وقت کہ جس وقت کے اندر ایک وقت میں آدمی کو بڑے بڑے آگ کے انگاروں کے اندر جھلسا دیا جاتا، علماء اکرام کو سامنے رکھ کر کے جلایا جاتا اور کہا جاتا کہ دیکھو سامنے ہم ان لوگوں کو جلا رہے ہیں جو ہمارے خلاف آئے، اگر تم بھی اتنا کہہ دو کہ نہیں ہم اس فتوے کے خلاف ہیں، ہم نہیں چاہتے، ہم انگریزوں سے مصالحت چاہتے ہیں، تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن علماء اکرام نے اپنے جسم کو چھلنی کروا دیا، انگریزوں کے سامنے اپنا سب کچھ لٹوا دیا، لیکن آپ یہی کہتے رہے کہ اس دور کے لوگوں کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اب وہ دور نہیں کہ انگریزوں کی باتیں سن کر خاموش رہی جائے۔ تو جب ہزاروں اور لاکھوں لاکھ لوگوں نے اپنے خون کی قربانیاں دی، ہندوستان کو مسلمانوں نے اپنے خون سے سینچا، تب جا کر کے غدر کا آغاز ہوا، اور اسی کے 90 سال کے بعد 15 اگست 1947 کو ہندوستان کے اندر آزادی کی ایک خوبصورت فضائیں گونجی، اور لوگوں نے دیکھا کہ اب ہندوستان وہ ملک نہیں ہے جو غلامانہ زندگی گزار رہا ہے، بلکہ اب ہندوستان وہ ملک ہے کہ جس کے کونے کونے میں آزادی سے سانس لی جا سکتی ہے۔ تو حاضرین گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک مختصر تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسلوں کو آج کے لیے یہ بہت بات ضروری ہے کہ وہ اپنے اکابر اور اپنے لوگوں کی گئی محنت کو یاد رکھیں، کیونکہ اگر ہم اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھیں گے تو اغیار تو مٹانے پہ لگے ہوئے ہیں، اگر ہم بھی مٹانے پہ لگ جائیں تو پھر تاریخ یقیناً ہمیں بھول جائے گی اور ہمیں فراموش کر دے گی کہ ہمارے ایسے بطل حریت اور ایسے ہمارے ہیروز کے جنہوں نے زندگی قربان کر دی اور سب کچھ قربان کر کے ہمیشہ باطل کے آگے ڈٹ کر قائم رہے اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے رہے، ان کو دنیا فراموش کر دے گی۔ اسی لیے آپ کی ہماری ایک لازمی ذمہ داری ہے کہ 15 اگست کو ایسے منائیے، اپنے اکابر کو یاد کیجئے، ان کے خون کو یاد کیجئے، ان کی محنتوں کو یاد کیجئے، اور ہندوستان کے لیے جو انہوں نے دیا اس کی تاریخ کو پڑھیے، اور وہ تاریخ اغیار کو شیئر کیجئے، اور اس تاریخ کے ذریعے سے بیان دے کر کے اپنے طور پر لوگوں کے درمیان
ہماری کوششیں ہندوستان کی آزادی میں کیا تھیں، ہندوستان کے لیے ہم نے کیا محنتیں کی، ہندوستان کی آزاد فضاؤں کو دیکھنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیا کوششیں کی، وہ ساری چیزیں ہم اور آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ملک عزیز میں امن و امان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک عزیز ہندوستان کو ہر روز نئی خوبصورتیاں، نئی بہاریاں عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، ویسے تو الحمدللہ یہ مسجد فاروق ان خاص مساجد میں سے ہے، سمجھ لیجئے، کہ جن کے یہاں پر کوئی چندے کا اعلان نہیں ہوتا، بلکہ مسجد ابھی فاؤنڈیشن پڑ رہا ہوتا ہے مسجد کا، تبھی سے لوگوں کے درمیان، ٹھیک ہے مجبوری ہوتی ہے لوگوں کی، قوم سے جب نکلتا ہے تبھی وہ مسجدیں بنتی ہیں، مدارس بنتی ہیں، لیکن اس کی ایک اپنی خاصیت ہے کہ یہ شروع سے اب تک الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ایک ہی شخص کی وجہ سے چل رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک انہیں مضبوط رکھے وہ چلتی رہے گی۔ لیکن پرسنلی لوگ خواہش مند ہوتے ہیں، ان کی اپنی خواہشیں ہوتی ہیں، اور وہ لا کر کے دیتے بھی ہیں، بغیر بولے لوگ لا کر دیتے ہیں اپنے طور پر خوشی سے کہ مسجد کے لیے یہ چیز رقم دی جا رہی ہے۔ تو بعض لوگ چھوٹی رقم دیتے ہیں، بعض لوگ بڑی رقم دیتے ہیں، تو چھوٹی رقم دینے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہاں دے، بڑی رقم دینے والے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہاں۔ تو آپ لوگ کلیئر کٹ جان لیجئے کہ کسی کے ہاتھ میں اگر آپ بڑی رقم دے رہے ہیں تو کسی کو بھی، مجھے ہو، امام صاحب کو ہو، ہمارے عرفان بھائی کو ہو، ابراہیم بھائی کو، کسی کو بھی مت دیجیے۔ آپ ڈائریکٹلی جیسے ہم نے بتایا ہے واٹس ایپ پر اگر آپ لیٹ آ رہے ہیں یا آپ کو بعد میں دینا ہے تو پہلے انفارم کر دیجیے، ٹائم لے لیجیے، ہمارے مینجمنٹ سے رابطہ کر کے، مسجد کے بانی ون اینڈ اونلی فضیل بھائی ہیں، آپ ڈائریکٹلی فضیل بھائی سے بڑی رقم کا مراسلاتی مطلب ڈائریکٹ ان سے رابطہ کر کے آپ ان کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں۔ رہی بات چھوٹی رقم یا جو بھی آپ جاتے جاتے ڈال کے جانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ اس کے لیے ایک ڈبے کا انتظام کیا گیا ہے، وہ فرسٹ فلور میں بھی ایک ڈبہ رہے گا اور نیچے گراؤنڈ فلور پر بھی رہے گا۔ تو آپ احباب جن کو بھی آتے جاتے ہوئے مسجد کے لیے کچھ بھی دینا ہے تو اپنے طور پر اس ڈبے میں ڈال کر کے جا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے اعلان کیا تھا، میلاد شریف کے موقع سے 12 روزہ اجلاس مسجد فاروق میں سیرت مصطفیٰ کے بیان پر منعقد ہونے جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج کا جو چاند دکھے گا وہ ربیع النور شریف کا چاند ہوگا، اور اس کے دکھتے ہی انشاءاللہ العزیز آج ہی کی شب سے بعد عشاء جو ترتیب ہے نماز ہوگی، پھر اس کے بعد نماز کے بعد سنن و نوافل سے فارغ ہونے کے بعد محفل کا آغاز ہو جائے گا، کچھ نعت و منقبت کے بعد مواعظ حسنہ، اس طریقے سے مکمل جو ہم نے پہلے بتا دیا ہے، اب اس کی ڈیٹیلنگز کی حاجت نہیں ہے۔ تو آپ لوگ ہر روز آنے کا اپنے طور پر ارادہ پچھلی ہی جمعہ کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز مجھے پوری امید ہے کہ آج کی پہلی شب الحمدللہ یہ ایک ایسا نور لے کر کے آئے گی کہ اسے دیکھنے کے بعد جو تھوڑی بہت ایسا لگ رہا ہے کہ محفل میں کچھ کمی بھی ہوگی، وہ انشاءاللہ آج کی پہلی محفل سے ایسا لگے گا کہ بہار سرکار کے مہینے کی آمد سے نور علی نور میں چلی گئی۔ تو آپ تمامی احباب خود بھی آئیں گے، دوستوں کو ساتھ لائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز پورے 12 دن آنے کی نیت سے تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے؟ سیرت مصطفیٰ سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ میلاد شریف کے موقع پر بہت سارے پروگرامز مسجد کی طرف سے کنڈکٹ کیے گئے ہیں، اس کی تفصیلات کے لیے ہم نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی، اب بھی گزارش کر رہے ہیں، ساری ڈیٹیلز اس مختصر ٹائم میں ہم بیان نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ تفصیل سے جاننے پڑھنے کے لیے مسجد کا جو ایپ ہے اس کو، مسجد کی جو گروپ ہے وہ یہاں پر اس کا اسکینر QR کوڈ شیئر کر دیا جاتا ہے، تو آپ اسے اسکین کر لیجئے اور گروپ جوائن ہو جائیے، اس میں ساری اپڈیٹس آتی رہتی ہیں کہ کیسے پروگرام ہوگا، اس کی کیا تفصیلات ہوگی، کس کو جوائن ہونا ہے۔ اب اس میں اہم بات یہ تھی کہ 12 روز جو احباب فجر میں آئیں گے، عشاء میں آئیں گے، عشاء کے بعد محفل میں شریک ہوں گے، اور دعا سلام کے بعد رخصت ہوں گے، یہ چیز جو 12 دن کریں گے
ان کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ مسجد کی طرف سے اعزازی انعام دیا جائے کہ انہوں نے، ویسے نماز پڑھ رہے ہیں اس کے لیے نہیں ہے، یہ نماز تو پڑھ رہے ہیں آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول آپ کو انعام دیں گے۔ یہ ایک ترغیبی انعام کہ آپ نے مسجد کو اپنے وقت سے آپ آئے بھی اور ساتھ ہی ساتھ پوری باتیں سنی، صلاۃ السلام میں شریک رہے، دعا میں شریک رہے۔ اس طور پر تو 6 سے 12 سال تک کے جو بچے ہیں، 6 سے 12 سال کے بیچ کے جو بچے ہیں، ان کے لیے بس اتنا ہے کہ وہ عشاء کی جماعت میں آ جائیں، اور عشاء کی جماعت میں آ کر کے اس کے بعد جو محفل درود ہوگی روزانہ 12 دن اس میں شریک رہیں، محفل سیرت مصطفیٰ پر جو بیان ہوگا اس میں شریک رہیں، دعا سلام پر وہ رخصت ہو جائیں۔ اس طریقے سے جو بچے 6 سے 12 کی عمر کے بیچ کے ہیں، جو 12 دن مسلسل کریں گے، ان کو انشاءاللہ العزیز 12,000 کا 5 سلیکٹڈ بچوں کو اس میں سے قرآن اندازی کی جائے گی۔ قرآن میں جن 5 لوگوں کا نام آئے گا انشاءاللہ 5 بچوں کو 12,000 روپے 12ویں شریف کی نسبت سے دیے جائیں گے۔ پھر 12 سے 18 کے بیچ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ فجر میں آئیں، فجر کی باجماعت نماز پڑھیں، عشاء میں آئیں، عشاء کو جماعت سے پڑھیں، پھر اس کے بعد پوری محفل کمپلیٹ محفل میں وہ شریک رہیں اور دعا سلام کے بعد رخصت ہو جائیں۔ ان کے لیے یہ انعام ہے کہ جو 12 سے 18 کے بیچ کے عمر کے لوگ ہیں، اگر وہ ان چیزوں کو باقاعدہ طور پر اپناتے ہیں اور پھر اس کو پابندی سے 12 روز کرتے ہیں تو انشاءاللہ 5 منتخب افراد کو سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے بابرکت دن کی نسبت سے 21,000 روپے انعام دیے جائیں گے۔ اب آخر جو کیٹیگری ہے وہ 18+، اس کے اندر سبھی افراد شامل ہیں، 18 کے اوپر جتنے لوگ بھی ہیں، اگر وہ لوگ سیم فجر کی جماعت میں آئیں، 12 روز عشاء کی جماعت میں آئیں اور 12 محافل میں شریک ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کے لیے سرکار ابد قرار کی زندگی کے عدد کے حساب سے 63,000 روپے 5 منتخب افراد کو دیے جائیں گے۔ 5 منتخب افراد کو 63,000 سلیکٹڈ لوگوں کو قرآن اندازی کے ذریعے سے جن کا نام، اب یہ تو ہوا آپ نے سن لیا کہ ان کو دیا جائے گا، اس کے لیے کرنا کیا ہے، آپ کو اپنا نام مندرج کرانا ہے۔ اس کی آخری جو ٹائمنگ چل رہی ہے وہ آج ہی کا دن ہے۔ جن کو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ایسا نہیں کہ خود سے وہ سوچ کر کے آ جائیں اور بیٹھ جائیں اور لاسٹ میں بول دیں گے 12 دن آتا رہا میں نے نام نہیں لکھا ہے، بلکہ وہ پارٹیسپیٹ کریں، نام رجسٹر کروائیں اور پھر اپنے آنے کا ٹائم فجر میں اور پھر عشاء میں آنے کا ٹائم روزانہ بھرتی کروا دیں، تاکہ یہ رہے کہ ہاں یہ آئے ہیں اور 12 روز انہوں نے شرکت کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس رجسٹری کے بعد آخر میں جب یہ قرآن اندازی ہوگی تو اللہ نے چاہا تو جن کا نام آئے گا وہ انعام پائیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے محافل میلاد کی جو بہاریں ہیں وہ ساری گروپس میں آپ کو اپڈیٹ کر دی جاتی رہیں گی، انشاءاللہ آپ اپڈیٹڈ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرین گرامی، گتھلی کے اندر سنی جامع مسجد میں آج ہی بعد نماز عشاء عرس اعلیٰ حضرت کی تقریب کی مناسبت سے ایک عظیم الشان محفل رکھی جا رہی ہے کہ جس کے اندر خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت علامہ الشاہ مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ دامت ظل العالی ممبئی سے تشریف لا رہے ہیں، جن احباب کو شرکت کرنی ہے عرس اعلیٰ حضرت کی بہاریں لوٹنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میلاد مقدس کی بابرکت ساعتوں میں حضرت سے فیض حاصل کرنا ہو تو وہ گتھلی کی سنی جامع مسجد میں تشریف لے جائیں۔ جن احباب نے سنتیں ادا کی وہ سنتیں